السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسٹوڈنٹ، آج کا ہمارا جو ایڈیٹوریل ہے وہ غزہ سیز فائر نو، غزہ کے اندر بھی آپ جنگ بندی ہونی چاہیے، اس کے ریلیونٹ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم تھوڑا اس کی ہیڈنگ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غزہ سیز فائر نو، غزہ کے اندر بھی آپ جنگ بندی ہونی چاہیے۔ تو اسٹوڈنٹ، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو نیوز پیپر کے اندر ہیڈنگ یوز ہوتی ہے وہ پارٹ آف سپیچ اس کے اندر نہیں لکھے جاتے، ان کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور اس کے اندر چند الفاظ لکھے جاتے ہیں جو کہ اپنا سینس پورا دے رہے ہوتے ہیں۔ اب غزہ سیز فائر نو سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک ڈیمانڈنگ سچویشن ہے کہ اب غزہ کے اندر بھی جنگ بندی ہونی چاہیے۔ تو ایسی سٹیٹمنٹ کو ایلپٹیکل سٹیٹمنٹ کہتے ہیں، جس کے اندر پارٹ آف سپیچ اور ہیلپنگ ورب وغیرہ ان ساری چیزوں کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ دی سیز فائر بٹوین ایران اینڈ اسرائیل may have stopped the conflict from spiraling into a catastrophic regional war. دی سیز فائر، جنگ بندی، بٹوین ایران اینڈ اسرائیل، ایران اور اسرائیل کے درمیان، may have stopped، ہو سکتا ہے روک دیا ہو، دی کنفلکٹ، تنازع کو، فرام اسپرلنگ انٹو، ایک تباہی کی طرف جاتے ہوئے یا مشکل حالت کی طرف جاتے ہوئے۔ اسپرلنگ انٹو سے مراد ہے آہستہ آہستہ یا تیزی سے کسی مشکل یا پریشانی کی طرف بڑھنا یا جانا۔ انٹو اے کیٹاسٹرافک ریجنل وار، تباہ کن علاقائی جنگ سے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی نے ہو سکتا ہے تنازع کو ایک تباہ کن علاقائی جنگ جانے سے روک دیا ہو۔ اچھا اسٹوڈنٹ، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس لیکچر کے اندر ہم صرف اس ایڈیٹوریل کی ٹرانسلیشن ہی کریں گے۔ اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا اس کے اندر ہم سینٹینسز کو گرامیٹیکلی بریک ڈاؤن کریں گے اور ان کو دیکھیں گے، ٹینسز وغیرہ کا استعمال اور ڈائریکٹ انڈائریکٹ، ایکٹیو پیسیو وائس، کلازز وغیرہ تو ہم اگلے لیکچر کے اندر دیکھیں گے۔ Now similar diplomatic efforts are needed to end Israel's brutal slaughter in Gaza. Now اب similar diplomatic efforts، اسی طرح کی سفارتی کوششیں، are needed، ضرورت ہے، to end Israel's brutal slaughter، اسرائیل کے ظالمانہ قتل عام کو ختم کرنے کے لیے، ان غزہ میں۔ اب غزہ میں اسرائیل کے ظالمانہ قتل عام کو ختم کرنے کے لیے ایسی ہی کوششوں کی ضرورت ہے۔ کیسی کوششوں کی؟ جیسی کہ اوپر کی گئی ہیں، یعنی کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ بندی کرنے کے لیے جیسی کوششیں کی گئی ہیں، اب ویسی ہی ڈپلومیٹک سفارتی کوششوں کی ضرورت ہے کہ غزہ میں بھی اسرائیل کا وحشیانہ قتل عام بند کیا جائے۔ فار 12 days، 12 دنوں سے، ایور سنس اسرائیل اٹیکڈ ایران، جب سے اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، دی ورلڈ واز گلیوڈ ٹو دی بیٹل، دی ورلڈ، دنیا، واز گلیوڈ ٹو دی بیٹل، اس جنگ پر نظریں جمائے بیٹھی تھی، ایز اینی ایکسپینشن ان ہاسٹیلٹیز، کہ اگر دشمنی میں کوئی بھی اضافہ ہوتا ہے، کسی قسم کا دشمنیوں میں اضافہ ہوتا ہے، would have had seismic effects، تو اس کے تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے، آن دی گلوبل جیو پولیٹیکل اینڈ اکانومک آرڈر، عالمی جغرافیائی سیاست اور معاشی نظام پر۔ 12 دنوں سے، جب سے اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو دنیا اس جنگ پر نظریں جمائے بیٹھی تھی کہ اگر دشمنی میں کسی قسم کا اضافہ ہوتا ہے تو اس کے عالمی جغرافیائی سیاست اور معاشی نظام پر زلزلہ خیز اثرات مرتب ہو سکتے تھے۔ 12 دنوں سے، جب سے اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، دنیا اس جنگ پر نظریں جمائے بیٹھی تھی کہ اگر دشمنی میں کسی قسم کا اضافہ ہوتا ہے تو اس کے عالمی جغرافیائی سیاست اور معاشی نظام پر زلزلہ خیز اثرات مرتب ہو سکتے تھے۔ یٹ، تاہم، ڈسپائٹ اٹس ایگریشن اگینسٹ ایران، دی regime in Tel Aviv continued the bloodshed in Gaza without pause۔ یٹ، تاہم، ڈسپائٹ اٹس ایگریشن،
اگینسٹ ایران، ایران کے خلاف اس کی جارحیت کے باوجود، یعنی کہ اسرائیل کی جارحیت کے باوجود، دی رجیم ان تل ابیب کی حکومت نے کنٹینیوڈ جاری رکھا دی بلڈ شیڈ وحشیانہ قتل عام ان غزہ میں ود آؤٹ پاز بغیر رکے۔ تاہم ایران کے خلاف اس کی جارحیت کے باوجود تل ابیب کی حکومت نے غزہ میں بغیر رکے قتل عام جاری رکھا۔ بٹوین لیٹ مے اینڈ نو over 500 people have been killed in the occupied Palestinian territory, with many of the victims cruelly moved down as they jostled for food in a strip that is on the verge of starvation. Between late May and now, مئی کے آخر سے لے کر اب تک over 500 people have been killed، 500 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں ان دی اکوپائڈ فلسطینین ٹیریٹری، مقبوضہ فلسطینی علاقے میں۔ مئی کے آخر سے لے کر اب تک 500 سے زائد افراد قتل کیے جا چکے ہیں مقبوضہ فلسطینی علاقے میں۔ with many of the victims cruelly moved down، ان میں سے کئی متاثرین کو اس وقت قتل کیا گیا، moved down قتل کیا گیا، ایز دے جاسٹڈ جب وہ دھکم پیل کر رہے تھے، فار فوڈ خوراک کے لیے، ان اسٹریپ اس پٹی میں، دیٹ از آن دی ورج آف اسٹارویشن جو کہ تباہی کے دہانے پر موجود ہے۔ مئی کے آخر سے لے کر اب تک 500 سے زائد افراد مقبوضہ فلسطینی علاقے میں قتل کیے جا چکے ہیں، ان میں سے کئی متاثرین کو اس وقت ظالمانہ طریقے سے قتل کیا گیا جب وہ تباہی کے دہانے پر موجود پٹی میں خوراک کے لیے دھکم پیل کر رہے تھے۔ ایز اے اسپوک پرسن فار دی یونائٹڈ ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس پٹ اٹ، دی اسرائیلی ملٹری مسٹ اسٹاپ شوٹنگ ایٹ پیپل ٹرائنگ ٹو گیٹ فوڈ۔ ایز اے اسپوک پرسن، جیسا کہ ترجمان نے، فار دی یونائٹڈ ہائی کمشنر، اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کے پوٹٹ کا ہے، جیسا کہ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کے ترجمان نے کہا کہ اسرائیلی ملٹری مسٹ اسٹاپ، اسرائیلی فوج کو لازمی روکنا چاہیے، شوٹنگ قتل کرنا، ایٹ پیپل لوگوں کو، ٹرائنگ ٹو گیٹ فوڈ جو کہ خوراک حاصل کرنے کی تلاش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کے ترجمان نے کہا، اسرائیلی افواج کو ان لوگوں کو قتل کرنا لازمی روکنا چاہیے جو کہ خوراک حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ While speaking at the NATO summit in The Hague on Wednesday, US President Donald Trump said there was great progress on a Gaza ceasefire. While speaking at the NATO summit، نیٹو سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے ان دی ہیگ میں، آن ویڈنسڈے بدھ کے روز، یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سیڈ، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، دیر واز گریٹ پراگریس، بڑی پیش رفت ہوئی ہے، آن غزہ سیز فائر نو، غزہ جنگ بندی میں۔ بدھ کے روز دی ہیگ میں نیٹو سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ اچھا اسٹوڈنٹ، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو دی ہیگ ہے، یہ سٹی آف نیدرلینڈ، یہ نیدرلینڈ کا شہر ہے۔ اٹس ناٹ فار ہوسٹنگ میجر انٹرنیشنل آرگنائزیشن لائک ایز، یعنی کہ یہ بین الاقوامی جو آرگنائزیشن ہیں، جو ایونٹ ہیں، ان کو یہ ہوسٹ کرتا ہے دی ہیگ، لائک ایز ان میں سے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ آئی سی سی، پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس آئی سی جی، یعنی کہ اس طرح کے جو ایونٹ ہوتے ہیں تو یہ دی ہیگ نیدرلینڈ کے اس شہر کے اندر ہوتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہا ہے بدھ کے روز امریکن پریزیڈنٹ نے دی ہیگ میں نیٹو سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غزہ جنگ بندی کے حوالے سے بڑی پیش رفت ہوئی ہے،
We must greet this pronouncement cautiously. We must greet this, ہمیں لازمی اس کو قبول کرنا چاہیے. پروناؤنسمنٹ، اعلان کو، کاشیسلی، احتیاط کے ساتھ. ہمیں اس اعلان کو احتیاط کے ساتھ قبول کرنا چاہیے. After all, there have been several false hopes since Israel began its assault on Gaza after October 7, 2023, with all chances of peace dashed by the Zionist regime's belligerence and barbarity. After all, Bahral, there have been several false hopes. کئی غلط امیدیں پیدا ہو چکی ہیں. since Israel began its assault on Gaza, جب سے اسرائیل نے غزہ پر حملہ شروع کیا. after October 7, 2023, 7 اکتوبر 2023 کے بعد. with all chances of peace dashed by, امن کے تمام امکانات ختم ہو گئے. by the Zionist regimes, صہیونی حکومت کی. belligerence, جارحیت اینڈ باربیریٹی اور بربریت کی وجہ سے. بہرحال 7 اکتوبر 2023 کے بعد جب سے اسرائیل نے غزہ پر حملہ شروع کیا، صہیونی حکومت کی جارحیت اور بربریت کی وجہ سے امن کے تمام امکانات ختم ہونے کے بعد کئی غلط امیدیں پیدا ہو گئی ہیں. بہرحال 7 اکتوبر 2023 کے بعد جب سے اسرائیل نے غزہ پر حملہ شروع کیا، صہیونی حکومت کی جارحیت اور بربریت کی وجہ سے امن کے تمام امکانات ختم ہونے کے بعد کئی غلط امیدیں پیدا ہو چکی ہیں یا پیدا ہوئی ہیں. Under the cover of going after Hamas, which launched a blitzkrieg on Israel on October 7, Tel Aviv has unleashed a campaign of ethnic cleansing in Gaza to collectively punish the Palestinian people. Under the cover of going after Hamas, حماس کے پیچھے جانے کے بہانے کے ساتھ which launched a blitzkrieg on Israel on October 7, جو کہ حماس نے لانچ کیا بلیٹزکریگ 7 اکتوبر کو تل ابیب میں. has unleashed a campaign, ایک مہم شروع کی ہے of ethnic cleansing in غزہ میں نسل کشی کی. to collectively punish, اجتماعی طور پر سزا دینے کے لیے دی پیلسٹینین پیپل، فلسطینی لوگوں کو. حماس کے پیچھے جانے کے بہانے میں، جو کہ بلیٹزکریگ جو انہوں نے 7 اکتوبر کو اسرائیل کے اوپر لانچ کیا، تل ابیب کی حکومت نے، تل ابیب نے فلسطینی عوام کو اجتماعی طور پر سزا دینے کے لیے غزہ میں نسل کشی کی مہم شروع کی ہے. غزہ میں انسانی نسل کشی کی مہم شروع کی ہے. Israel's Western supporters who have shed crocodile tears for Iran's people and the repression, real and imagined, they have suffered under their rulers, apparently feel that Palestinians who have undergone far worse under the Israeli genocide are unworthy of the sympathy. اسرائیل ویسٹرن سپورٹرز، اسرائیل کے مغربی حامی، who have shed crocodile tears، جنہوں نے مگر مچھ کے آنسو بہائے، فار ایرانز پیپل، ایران کے لوگوں کے لیے، اینڈ دی ریپریشن، اور اس ظلم کے لیے، ریئل اینڈ امیجن، چاہے وہ ظلم حقیقی تھا یا خیالی تھا. they have suffered under their ruler، جو کہ ایران کے لوگوں نے اپنے حکمرانوں کی طرف سے برداشت کیے. اسرائیل کے مغربی حامی جنہوں نے ایران کے عوام کی طرف سے، ایران کے حکمرانوں کی طرف سے کیے جانے والے ظلم، چاہے وہ ظلم حقیقی تھا یا خیالی تھا، پر مگر مچھ کے آنسو بہائے. واضح طور پر یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ فلسطینی who have undergone far worse، جنہوں نے اس سے بھی کہیں زیادہ مشکلات برداشت کی، under the Israeli genocide، اسرائیل کی نسل کشی سے، are unworthy of sympathy، ہمدردی کے لائق نہیں. اسرائیل کے مغربی حامیوں نے ایرانی عوام کی طرف سے، ان کے حکمرانوں کی طرف سے کیے جانے والے ظلم، چاہے وہ ظلم حقیقی تھا یا خیالی تھا، پر مگر مچھ کے آنسو بہائے.
بظاہر یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ فلسطینی جو کہ اسرائیلی نسل کشی سے اس سے بھی کہیں زیادہ مشکلات برداشت کر رہے ہیں اور انوردی آف سمپتھی وہ ہمدردی کے لائق نہیں. دی ہپوکریسی از اسٹوننگ. منافقت تباہ کن ہے، حیران کن ہے. آن ٹیوزڈے منگل کے روز مسٹر ٹرمپ ایکسپریسڈ ہز اناؤنسڈ. مسٹر ٹرمپ نے اپنی ناراضی کا اظہار کیا ود اسرائیل سے. بدھ کے روز مسٹر ٹرمپ نے اسرائیل سے اپنی ناراضی کا اظہار کیا یوزنگ 4 لیٹر ورڈز اور 4 حروف والے الفاظ استعمال کیے فار وائلیٹنگ دی سیز فائر ود ایران کے خلاف جنگ بندی کی خلاف ورزی کرنے پر. بدھ کے روز ٹرمپ نے ایران کے خلاف جنگ بندی کی خلاف ورزی پر ناراضی ظاہر کی اور ناراضی کا اظہار 4 حروف والے الفاظ استعمال کر کے کیا. 4 حروف والے الفاظ سے مراد اسٹوڈنٹ یہ ہے کہ جیسے کہ ہم کہتے ہیں ہیٹ یا لو، تو یہ 4 حروف والے چار حروف والے الفاظ ہوتے ہیں. He must express similar outrage over what is transpiring in Gaza to his friends in Tel Aviv. He must express similar outrage. اسے اسی طرح کے غصے کا اظہار کرنا چاہیے، اسے لازمی اسی طرح کے غصے کا اظہار کرنا چاہیے over what is transpiring in Gaza، کہ غزہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے to his friends، اپنے دوستوں کے سامنے in Tel Aviv میں. ٹرمپ کو تیل اویو میں اپنے دوستوں کے سامنے غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بھی اسی طرح کے غصے کا اظہار کرنا چاہیے. As Iran Israel ceasefire has shown, when America puts its foot down, it is difficult for Israel to say no. As Iran Israel ceasefire has shown، جیسا کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ بندی نے ظاہر کیا ہے when America puts its foot down، جب امریکہ سخت موقف اختیار کرتا ہے it is difficult for Israel، تو یہ اسرائیل کے لیے مشکل ہو جاتا ہے to say no، نہیں کہنا. جیسا کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ بندی نے ظاہر کیا ہے کہ جب امریکہ سخت موقف اختیار کرتا ہے تو اسرائیل کے لیے نو کہنا مشکل ہو جاتا ہے. The Iran truce, though welcome, was apparently fast-tracked because the global community was alarmed after the Iranians threatened the closure of the state of Hormuz following the US attack on the nuclear facilities. The Iran truce، ایران جنگ بندی، though welcome، اگرچہ خوش آئند ہے، ایران جنگ بندی اگرچہ خوش آئند ہے، was apparently fast-tracked، لیکن بظاہر جلدی کی گئی because، کیونکہ دی گلوبل کمیونٹی، عالمی برادری، واز الارمڈ، گھبرا گئی تھی، آفٹر دی ایرانینز تھریٹ، ایرانیوں کی دھمکی سے، دی کلوجر آف دی اسٹیٹ آف ہارمز، اسٹیٹ آف ہارمز کو بند کرنے کی، فالوئنگ دی یو ایس اٹیک آن دیئر نیوکلیئر فیسلٹیز، ان کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کے بعد. اگرچہ ایران جنگ بندی خوش آئند ہے لیکن بظاہر جلدی کی گئی کیونکہ ایرانیوں کی طرف سے ان کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کے بعد ابنائے ہارمز کو بند کر دینے کی دھمکی کے بعد عالمی برادری گھبرا گئی تھی. اگرچہ جنگ بندی خوش آئند ہے لیکن بظاہر جلدی کی گئی کیونکہ ایرانیوں کی جانب سے ان کے جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کے بعد ابنائے ہارمز کو بند کر دینے کی دھمکی سے عالمی برادری گھبرا گئی تھی. World leaders' primary fear was the devastating impact the blockade would have on the global economy. World leaders، عالمی رہنماؤں کا پرائمری فیئر، بنیادی خوف یہ تھا was the devastating impact، کہ اس کے تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے، دی بلاکیڈ، ناکہ بندی کے، would have on the global economy، عالمی معیشت پر. عالمی رہنماؤں کا بنیادی خوف یہ تھا کہ اس ناکہ بندی کے عالمی معیشت پر تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے.
عالمی رہنماؤں کا بنیادی خوف یہ تھا کہ اس ناکہ بندی کے عالمی معیشت پر تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے. Yet while economic stability is sacrosanct to the global elite, starving and butchered Palestinian children do not raise much concern. Yet تاہم while جہاں economic stability معاشی استحکام is sacrosanct مقدس ہے to the global elite عالمی اشرافیہ کے لیے، تاہم جہاں عالمی اشرافیہ کے لیے معاشی استحکام مقدس ہے، starving and butchered Palestinian children بھوک سے مرتے ہوئے اور قتل ہوتے ہوئے فلسطینی بچے do not raise much concern ان پر زیادہ تشویش کا اظہار نہیں کیا جاتا. تاہم جہاں عالمی اشرافیہ کے لیے معاشی استحکام مقدس ہے، وہاں بھوک سے مرتے ہوئے اور قتل ہوتے ہوئے فلسطینی بچوں پر زیادہ تشویش کا اظہار نہیں کیا جاتا. دس انہیومینٹی مسٹ اینڈ نو اس ظلم کو، اس غیر انسانیت کو اب ختم ہونا چاہیے. یہ ظلم اب ختم ہونا چاہیے. مسٹر ٹرمپ اینڈ ادر ویسٹرن اسٹیٹس مسٹ پریویل اپان اسرائیل ٹو اینڈ دی جینوسائیڈ ان غزہ. مسٹر ٹرمپ اینڈ ادر ویسٹرن اسٹیٹ، ٹرمپ اور دوسرے مغربی ریاستوں کو مسٹ پریویل اپان اسرائیل، لازمی اسرائیل کے اوپر غالب آنا چاہیے، ٹو اینڈ دی جینوسائیڈ نسل کشی کو ختم کرنے کے لیے ان غزہ. ٹرمپ اور دوسری مغربی ریاستوں کو غزہ میں نسل کشی کو ختم کرنے کے لیے اسرائیل کے اوپر لازمی غالب آنا چاہیے یا لازمی زور دینا چاہیے. And after a long term ceasefire takes effect, those responsible in Tel Aviv for the crimes committed in the occupied territory must face justice. And after a long time ceasefire takes effect اور لمبے عرصے تک جنگ بندی کے نفاذ کے بعد those responsible in Tel Aviv، تل ابیب میں ذمہ داروں کو for the crimes committed جنہوں نے کرائم کیے، جرائم کیے، ان دی occupied territories مقبوضہ علاقے میں must face justice انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے. لمبے عرصے تک جنگ بندی نافذ ہو جانے کے بعد مقبوضہ علاقے میں کیے گئے جرائم کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے. جی اسٹوڈنٹ، تو ہم نے اس ایڈیٹوریل کی ٹرانسلیشن کو کمپلیٹ کر لیا ہے. اس میں ہم نے صرف اس کی اردو ٹرانسلیشن ہی کی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم اس کے سینٹینسز کو گرامیٹیکلی بریک ڈاؤن کریں گے، جس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو سینٹینسز ہیں یہ کیا آیا ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہیں، ان کے اندر پارٹس آف سپیچ کون سے یوز ہوئے ہیں، کنجنکشن کیا ہے، انٹرجنکشن کیا ہے، یہ کون سا ٹینس یوز ہوا ہے، اس کا سبجیکٹ کیا ہے، ورب کیا ہے، فریز کیا ہے، کلاز کیا ہے. تو یہ جو ہمارا لیکچر 2 ہوگا اس کے اندر ہم ان ساری چیزوں کو بریک ڈاؤن کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں لیکچر نمبر 2 میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. بیسٹ آف لک. خدا حافظ.